بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات کا اگلا سوال ہے، غزوہ احزاب کے دوران آزمائش کی گھڑیوں میں اہل ایمان اور منافقین کا طرز عمل کیا تھا؟ یہ رکوع نمبر 2 چل رہا تھا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب دشمن مدینہ کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا اور اس نے مدینہ کا گھیرا لگا لیا، تو اس وقت مومنین کا طرز عمل کیا تھا؟ یعنی مومنین نے اس وقت اتنے بڑے لشکر جس کی تعداد 10,000 تھی اور ان کی تعداد 3,000 تھی، اس کو دیکھ کر مومنین پر کیا طاری ہوا، اور منافقین کا اس میں طرز عمل کیا تھا اور ان پر کیا طاری ہوا، اس چیز کو یہاں ذکر کیا جائے گا۔ تو مومنین کا طرز عمل اس اتنے بڑے لشکر کو دیکھ کر اس خوف اور ہیبت کے وقت بھی مومنوں کا گروہ تو ایسا تھا کہ جنہیں اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں پر یقین تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کر رکھے تھے کہ تمہیں کیسر و کسریٰ، روم وغیرہ یہ علاقے فتح ملیں گے، یعنی ان علاقوں پر تمہارا قبضہ ہوگا۔ تو یہ وہ وعدے تھے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ کیے تھے، اور ان حالات کو دیکھ کر، یعنی یہ 10,000 کا لشکر اور بھوک اور پیاس کی حالت کو دیکھ کر مسلمانوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان وعدوں پر یقین مزید پختہ ہو گیا۔ حالات بے شک حوصلہ شکن تھے، لیکن ان وفاداروں کے عزم و ثبات میں کمی نہ آئی۔ ان کے دل اور مضبوط ہو گئے جب انہوں نے یہ دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم کھڑے ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثابت قدم کھڑے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ نہ کچھ ہونے والا ہے اور کامیابی ہمیں ہی ملنے والی ہے۔ تو اس چیز کو دیکھ کر ان کے حوصلے مزید بڑھ گئے۔ اب چلتے ہیں منافقین کے طرز عمل کی طرف۔ منافقین دل میں تو خوش تھے کہ اچھا ہوا مسلمانوں کی بربادی کی گھڑی آ گئی۔ انہوں نے پہلے سرگوشیاں کی، پھر لوگوں کے سامنے برملا یہ کہنا شروع کیا کہ وہ فتح اور کامیابی کا وعدہ کہاں ہے؟ آپ کو تو یہ خوشخبریاں سنائی جا رہی تھیں کہ تم قیصر و کسریٰ کے ممالک فتح کرو گے، جبکہ آج مدینہ میں اپنی جان کے لالے پڑے ہیں۔ بس لوگوں کو فریب دینے کے لیے محض اپنی جماعت میں شامل کرنا مقصد ہے۔ یہ منافق اسے کہتے ہیں جس کے دل میں کفر ہوتا ہے اور اوپر اس کے اسلام ہوتا ہے۔ تو چونکہ اندر کفر ہے، اسلام نہیں ہے اندر اس کے، اس وجہ سے وہ اپنے کفر کا اظہار اس طریقے سے کر رہے تھے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ وعدے جو آپ نے مسلمانوں کے ساتھ کیے تھے ان کا مذاق اڑا رہے تھے، ان کا مذاق کر رہے تھے۔ یہ ایک گستاخی ہے بہت بڑی، اور اس میں جس شخص نے سب سے زیادہ اقدام کیا، جو پیش تھا، اس کا نام تھا بشیر بن معتب۔ یہیں پر بس نہیں بلکہ لوگوں کو مشورہ بھی دینے لگا کہ میدان چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ اب اس کی ان باتوں کو سن کے منافقین کے 2 گروہ بن گئے۔ ایک وہ گروہ تھا جو بغیر اجازت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لیے بغیر بھاگنے لگ گئے، یعنی گھروں کو جانے لگے، اور دوسرا وہ گروہ تھا جو ہیلے بہانے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ کر اور گھر جانے لگ گئے۔ اور بعض کوئی کہتا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، کوئی کیا عذر پیش کرتا، کوئی کیا عذر بہانہ پیش کرتا۔ پہلے تو فرما دیا کہ وما ہی بعورا ان یریدون الا فرارا، کہ ان کے گھر کوئی نہیں کھلے پڑے بلکہ یہ بھاگنے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو یہ بات ارشاد فرما کے ان کی اس بات کا جواب دے دیا کہ ان کے گھر کھلے نہیں پڑے۔